آن صاحب آغاز میں آپ سے کر لیتی ہوں کیونکہ نن ادر دین خود انٹیریئر منسٹر ہمسیلف شیخ رشید صاحب، اور کوئی پہلی دفعہ وہ تو حکومت میں نہیں ہے، وہ مختلف ادوار بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ 20 دن نہیں 20 سال کی پالیسی کے تحت، تو کیا آپ لوگ اس 20 سال کی پالیسی کے تحت ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنے کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو شیخ رشید صاحب نے فرمایا اس کی ٹرانسلیشن تو وہ خود کر سکتے ہیں، میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں. اگر آپ میری پارٹی کا مجھ سے ریپرزینٹیشن پوچھیں، سب سے اہم وزارت کے اوپر بیٹھے ہوئے پرفیکٹلی فائن، تو وہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ آج سے 2 یا 3 دن پہلے مسلم لیگ نون نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا نواز شریف کی واپسی کو. پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی واپسی نہ بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے، اٹ از انٹائرلی بیکاز کہ ان کا ویزا کینسل ہو گیا. پاسپورٹ پہلے کینسل تھا، ویزے کی ڈیٹ 19 دسمبر کو، ابھی وہ کینسل ہو گیا. اب وہ اپیلیٹ میں چلے گئے، ٹریبیونل میں چلے گئے، تو موسٹ لائکلی 1.5 ماہ بعد ان کی کینسلیشن ہو رہی. اب کیونکہ واپسی کی راہ ہموار ہو رہی تھی تو فوراً ایاز صادق صاحب ایک لندن کا چکر لگا کے انہوں نے یہاں پہ ایک صحافیوں کو ساتھ ملایا اور ایک نیریٹو بلڈ کیا. کیونکہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے اس لیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. معمولی سی بات ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو کیوں یہ بات کہنی پڑی اس دن اپنے مشیروں کو؟ نہیں، انہوں نے تمام کیسز ختم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایسا نہیں، انہوں نے کہا جی نون لیگ یہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ شاید کیسز ختم ہو گئے، حتیٰ کہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے جس میں 10 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے، وہ اس کو فیس کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں اور سیدھا جائیں گے اڈیالہ جیل، اڈیالہ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں جانا ہے معذرت کے ساتھ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اب وہ وہاں پہ تشریف لے کے جائیں گے. وہ نیریٹو جو نون لیگ بلڈ کر رہی ہے، شیخ رشید نے اس کانٹیکس میں کہا کہ اگر یہ نیریٹو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ان کی ڈیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ ایک فالس پکچر کریٹ کی جا ری ہے جان بوجھ کے، تاکہ نواز شریف یہاں پہ آئے اور جی ڈیل ہوگی. ڈیل 20 سال کی سائنس تو سمجھائیں. آئی ڈونٹ نو، وہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ 20 سال کی سائنس ہے. 20 دن میرا تو ایسا اس معاملے میں کوئی خاص اوپرویو نہیں، بٹ ہی کین ایکسپلین بیٹر. بٹ مائی پوائنٹ از شیخ صاحب صرف اس فالس کانٹیکسٹ کو توڑنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی کوئی ہوا ہے تو وہ یقیناً کچھ اور سوچ رہے ہیں. یہ تو مان گئے نا کہ وہ تو یہ کہ ڈیل کے تحت ہی سب کچھ ہوتا ہے جو آتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو واضح طور پر انہوں نے بات کہہ دی کہ کوئی ہمارے اوپر سے ہاتھ نہیں ہٹا، اور اتنا اسپیسیفک ہو کے کہا کہ جو تھنک ٹینکس اداروں کے ہیں وہ 20 دن کی پالیسی نہیں بناتے. 20 سال دیکھیں اس میں پھر 2 بار ہے. ایک تو انہوں نے نون لیگ کے والے سے کہا، دوسری بات اگر ان کی بات کو ایسے ہی آگے چلایا جائے تو ادارے یقیناً، اور وہ ادارہ صرف فوج نہیں ہے، باقی بھی جتنے میجورٹی جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان کی پالیسیز لانگ ٹرم ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پولیٹیکل طرف اشارہ کر بھی رہے ہوں گے، یا اگر کوئی بہت ڈیپ ڈاؤن ہے تو شیخ صاحب سے ایک انٹرویو کریں، وہ آپ کو سارا ایکسپلین کریں. ہماری سوچ تو بہت محدود ہے جی کہ وہ کتنا کوشش تو ہوگی، لیکن سوال اس لیے آپ کو برداشت بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سب سے اہم وزارت کے وزیر ہیں. شیخ صاحب برداشت کر رہے ہیں، میرا پوائنٹ سے بات کرتے ہیں حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، نون لیگ کے دوست وہ جو ایک تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب اتنے بڑے جو بغاوت والے ہیں، جو انقلابی لیڈر ہیں، وہ پاکستان شاید ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں، وہ ایکچولی ویزا کینسلیشن کے صدیوں میں آ رہے ہیں. تو فیس کرنا اس میں وہ اس ہوا افران صاحب بات یہی ہے. اور دوسری بات کہ آپ لوگ کیا نیریٹیوز بلڈ کریں، وہ 20 سال کے لیے خود انٹیریئر منسٹر نے آ کے کہہ دیا، سینیٹر صاحب اس بات کو مانے یا نہ مانے، اس کا ترجمہ یہی نکالا. لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے شہباز صاحب کو ان کی ضمانت دینی پڑی، اور اب آنے کی باتیں کس بات کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کی جو بات ہے وہ انہوں نے ایک دو دفعہ فوج کا نام لے کے بھی کہا کہ ہاں پیچھے سارا معاملہ فوج چلا رہی ہے ان کی حکومت کا. یہ آپ ان کے بیان اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں پہلے کے بھی. تو وہ تو اس میں ان کا کوئی عوام نہیں ہے کہ کون ملک چلا رہا ہے اور کیا جو ہے وہ معاملات ہیں. کون بلا رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، ہمارا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ باہر گئے. لیکن اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ نیب کی تحویل میں ان کا کھانا بند کیا گیا، ان کی دوائیاں بند کی گئیں، جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹ 0 ہے. اور پلیٹلیٹس کی 0 کی رپورٹ ہم نے نہیں دی، ان کا جو ہیلتھ منسٹر ہے اس نے دی. ٹھیک ہے نا، ان کا جو شوکت خانم کا ہیڈ ہے اس نے دی. اب صحت یاب ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابھی بھی وہ پوری طرح صحت یاب نہیں ہے. میں بالکل آپ کو تو پھر واپس آنے کی بات کیسے؟ مطلب ان کے بہت ساری بیماریاں ہیں. ان کے ہارٹ 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے. ان کے ہیں بہت سارے، ان کے پتہ کہ کافی ساری بیماریاں جو جس صحت کی ایمرجنسی کے تحت وہ گئے تھے، اس حد تک کہ حکومت بڑی کنسرن تھی. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ پلیٹلیٹ 0 تھے اس وقت ان کے، جب وہ لوگ گئے. میری گزارش ہے جس دن وہ پہلے دن اترے نا برطانیہ میں، ان کا جو پہلے دن ٹیسٹ کروایا اس میں جو ان کے پلیٹلیٹس ہیں وہ 2 لاکھ سے اوپر آئے. تو پھر تو یار 15 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا 2 لاکھ سے اوپر ہے. 2 لاکھ کو کلاسیفائی کر کے چھپا دیا. 2 لاکھ یہ وہی ہے کہتے ہیں کہ 35 پنکچر لگے تھے. مطلب کہ رپورٹ کرا کے ان کو بتایا تھا کہ کہتے ہیں کہ کتنے پلیٹلیٹ ہے. میں نہیں پاکستان کی، آپ پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان کو فارغ کریں، تو میں نے خود حوالہ دے دیا. جو 5 مطلب پروفیسر سے بہت بڑا بورڈ تھا، ان سب کو بلائیں، وہ ابھی بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ بیمار تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست، یہ لوگ یہ مطلب یہ بہت زیادہ گریوی حرکت ہوتی ہے. پہلے انہوں نے کہا کلثوم نواز صاحبہ جو ہے
وہ بیمار نہیں ہے, جب وہ she has to die. صحیح ہے نا, ان لوگوں نے والی بس پہ سیاست. میں نہیں چاہتی کہ ہم صحت کے معاملے پہ بات کریں. ایک تو یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے سن کے ہمارے تو کان پک گئے, اور ہم شوز بھی کئی کر چکے ہیں اس کے اوپر, تو کچھ نتیجہ خیز کوشش کریں گے آج بات ہو. اسی دوران جو قادر مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کر لیا, آپ کو بھی ویلکم کہوں گی قادر صاحب. لیکن بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو ہم مختصر تھوڑا سا اگر ہم کنکلوڈ کر سکیں. مریم صاحبہ نے بڑا واضح طور پہ بات کہی تھی کہ میرے والد صاحب کو انصاف کی یقین دہانی آج کرا دیں, آج ان کو میں واپس بلا لوں گی. تو اب کو یقین دہانی ہوگی ہے جو واپس آنے کی بات ہے؟ دیکھیں یقین دہانی نہیں ہوئی, لیکن ہم اپنے لوائرس وغیرہ سے بات کی ہے, ہم نے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتی ہے, ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. تو واپس آئیں گے تو سزا ہو جائے گی, جیل جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ رسک ہے, ہمیں معلوم ہے اس رسک کا, کیا کہتے ہیں کہ, اور وہ پہلے بھی آئے وہ جیل گئے, اس سے پہلے بھی آئے وہ جیل گئے. تو یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے کیا کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب 2008 میں واپس آئے, 2018 میں واپس آئے, اور اب دوبارہ آئیں گے. تو یہ کوئی ایسا جتنا بڑا ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور ثابت ہو گئی ہے, 100 باتوں کی ایک بات, کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو آپ پاکستانی سیاست میں مائنس نہیں کر سکتے. یہ ہر بندے کو, ہر پاور بروکر کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے. آپ جتنی مرضی گھماتے رہیں گے, اینڈ میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ادراک ہے آپ لوگوں کو اس بات کا. سوال غلط پوچھا, انہوں نے کہا ہم ان کی جان کی حفاظت اگر دے دی جائے تو میں تب لے آؤں گی. انصاف کی بات ہے, انصاف تو ہو چکا نا, وہ 10 سال کی سزا ہو چکی. چلیے جج ارشد ملک نے دی تھی, جو کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں غلط دلوائی گئی, لیکن ہم یہ یقین کراتے ہیں کہ اگر ان کو کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا, اس سردی کا موسم ہے, ٹھنڈ تھوڑی زیادہ ہوگی, تو وہ جو بی کیٹیگری ہے جو ہر پاکستان جو ایک ہر ملزم کو دی جاتی ہے, عمران خان کو بھی اسی میں بھیجیں گے. وہاں پہ ایک بستر بھی رکھا ہماری کمٹمنٹ ہے عمران خان کی زمانت, عمران خان بھی ادھر ہی جائے گا. سینیٹر اون صاحب کی طرف جاتی ہوں. پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی بات آپ نے خود سن لی. آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ اب ہم پنجاب کا بھی رخ کر رہے ہیں, اپنے ایک رہنما کا نام لے کے انہوں نے کہا. اور نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے واپس آنے کی کیا بات کی, پی ٹی آئی حکومت تو بھکرا گئی ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے پریشان ہو گئے. یہ آپ کی اپوزیشن ترجمہ کر رہی ہے. آپ لوگ بلدیاتی انتخابات میں جو شکست ہے اس میں پہلے آ کے ایکسیپٹ کیا گیا کہ مہنگائی ہو گئی, لیکن تنظیمی ڈھانچے کو بدل دیا گیا. تو یہ کتنا مددگار ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے, اور کیوں ایسا لگتا ہے کہ گورننس کا مسئلہ اور مہنگائی کے مسئلے سے بڑھ کر یہ امیدواروں کی سلیکشن کا پرابلم تھا؟ اچھا, اس سے پہلے میں بات کروں, جسٹ وانٹ ٹو ریکارڈ جی کہ جب ہم ٹاک شوز پہ آتے ہیں ہم ایک دوسرے لیڈر کی عزت کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ ہم پرسنل لیول پہ کہیں نہ جائیں تو مناسب ہوتا ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نو گو ریز ہے تو وہ ہم بھی لا لحاظ رکھتے ہیں. یقیناً میں ایکسیپٹ کروں گا کہ میرے کولیگز بھی اسی طرح کریں, کیونکہ جو عوام دیکھ رہی ہوتی ہے دے ایکسپیکٹ the best as senators کہ ہم اس گفتگو میں رہیں گے. So first part is over. دوسرا پارٹ آپ نے جیسے کہا, دیکھیے یہ جو میں ہوا کی بات کر رہا تھا یہ سارا سٹارٹ ہوا رانا شمیم سے. اب آپ خود دیکھیے کہ کل پرسوں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ رانا شمیم کو جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کہاں پہ چھاپا گیا. اس نے کہا the judge guy was sitting in the ماربل آرچ میں کس کا دفتر ہے, فلیگ شپ انویسٹمنٹس کا, جو کہ حسن نواز جہاں پہ ڈائریکٹر ہے وہی پہ جہاں پہ این ایس سی افغانستان, اگر آپ کو یاد ہو محب اللہ آ کے ملا تھا نواز شریف صاحب سے, وہ ان کا آفس ہے. تو وہ کہہ رہا تھا میں وہاں بیٹھا تھا, وہاں اسحاق ڈار بھی بیٹھے تھے, وہاں پہ شیر علی بھی تھے, اور وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی تھے, اینڈ آئی فیلٹ کہ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ از ہیپننگ. اور وہ جتنا ڈاکومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے اس کو ٹیسٹیفائی کر دیا. اب ان کا جو پلان تھا کہ وہ اس طرح عدالتوں پہ پریشر ڈال کے یہاں پہ ایک جو, کیونکہ مریم نواز شریف کی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی چل رہی ہے, تو یہاں سے اس کی سزا سے جو اپیل ہے اس میں اس کا بینیفٹ لیں گے. وہ جو ایک ہوا کا ایلیمنٹ بار بار یہ نواز شریف نون لیگ گورنمنٹ نون لیگ کے جو یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں اس کو کل کرنے کے لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اب گورنمنٹ کیوں چیخ رہی ہے, بیسیکلی عوام کو سمجھا رہے ہیں اٹس آلسو فالس اسکرین, یہ ساری بیلٹ. اور یہ جو ان کا سیزیلین مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جوڈیشری کو پریشرائز کر دو, اداروں کو پریشرائز کر دو. ابھی آپ نے کیپٹن صفدر کی وہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے جو اس نے مانسیرا میں انہوں نے فرمایا کہ جی جسٹس اعجاز افضل کے حوالے سے کہ کسی نے اس کا جنازہ پڑھا تو میں اس کو, یہ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا کانسیپٹ وہ بھی نون لیگ ہی لے کے آئی ہے. دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, دس ہیز ٹو گو, یا آئیدر یو آر ود اس اور یو اگینسٹ سیٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے تھوڑا دور جانے کی ضرورت ہے. اور ہم بار بار یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ ان کے غلط امپریشنز ہیں, وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ جو ان کا اصل چہرہ ہے اس کو پہچانیے. باقی میں نئی تنظیم کی طرف دوبارہ میں اس پہ افنان صاحب, آپ لوگوں کے اوپر یہ سیسیلین مافیا کا ایک بار پھر سے گردش کل پرسوں اوور دا ویکینڈ بھی قرار دیا جاتا رہا. خود نوٹرائز کرنے والے وکیل ان کے کل رات تک ہم انٹرویوز دیکھ رہے تھے, رپورٹرز کے مطابق کچھ بیانات بھی میچ نہیں کر رہے, معاملہ تضاد کا شکار ہو گیا. تو اس چیز کا ادراک ہے نون لیگ کو کہ اس میں بجائے ان کو کسی بھی قسم کا فائدہ ہونے کے اوور آل پوری عدلیہ کے اوپر سوال اٹھانے اور اس کو متضاد بنانے, اس کے اوپر کوسچنز ریز کرنے کی ذمہ داری عائد ہو جائے گی نون لیگ کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری عدلیہ جو ہے, جسٹس صدیقی صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا, ہم نے کہا تھا ان کو کہنے کے لیے, شمیم صاحب کی بات ہو رہی ہے, میں پوری آپ کو عدلیہ کی جواب دے رہا ہوں نا. میں جج جو آپ کے کہتے ہیں یہ اپنا ارشد ملک صاحب ہیں, ان کو ہم نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو پاکستان کے تاریخ
مطلب کہ 100 فیصلوں میں سے ایک ہے، اور جج خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے دلوایا گیا، ایون ججمنٹ بھی کہتے ہیں جو ہے اس نے خود نہیں لکھی. لیکن جج صاحب کا الزام یہ لگ رہا ہے کہ ان کی ذاتی دوستی ہے نواز شریف صاحب. میری گزارش سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے نوٹرائز کیا وہ کہتا ہے میں نے اکیلے میں کیا. یہ ایک فیک نیوز پکڑ کے، یہ ٹپیکل پی ٹی آئی ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولو کہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں وہ سچ ہے. بھائی جو نوٹرائز کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اکیلے میں کیا، جو نوٹرائز کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، وہ کسی پریشر میں نہیں تھا. اب اگر آپ اس کے کوئی سپن دیں کہ نہیں وہ یوں نہیں تھا وہ یہ تھا، تو اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. پھر جو پرسنل، لیکن اس کے اوپر پھر بعد میں کوئی کامنٹ نہیں آیا، جو دوسری سٹوری آئی اس کے اوپر کچھ نہیں کہا وکیل نے کہ وہ ہوا کہاں پہ. اس نے بتایا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. آپ مرتضیٰ کا جو جیو کے رپورٹر ہے، مرتضیٰ صاحب جو جیو کے رپورٹر، آپ ان کا سن لیں، اس نے اس سے ڈائریکٹ انٹرویو لیا، انہوں نے ڈائریکٹ کیا. یہ بات ٹھیک ہے جو دوسرے عرفان صاحب ہیں ان کو انڈائریکٹلی بات ہوئی. اب وہ ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے تو بھائی آپ اس کو نوٹرائز جس نے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو بھائی اب آپ اس کو نہ دیں، اپنے حساب سے سپن نہ دیں. میری گزارش ہے کہ بیٹے نے بھی رانا شمیم صاحب کے اعتراف کیا ذاتی تعلقات. عوام یہ چیزیں افنان صاحب دیکھتی ہے، ہم جتنی بھی وہ قسم کی یہاں پر بحث کر لیں لیکن عوام تو دیکھے کہ نواز شریف صاحب کے دوست. عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ کہتے ہیں کہ نظر ضرورت کس نے دیا تھا. عوام کو ایک سیکنڈ رک جاؤ. عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے کس نے دیا تھا، پی سی او کس نے کیا تھا. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.